تم نے ممبروں پر حسین کی شہادت کا تذکرہ سنا. جب نبی دنیا سے گیا پوچھو تو صحیح تاریخ دانوں سے, پوچھو تو صحیح احادیث لکھنے والوں سے, پوچھو تو صحیح تفسیر لکھنے والوں سے, پوچھو تو صحیح آنکھ سے دیکھنے والے عیدی گواہوں سے. اس وقت سیدنا صدیق اکبر کا دور آیا, 2 سال 4 مہینے یا 6 مہینے جو خلافت کی مسند پر بیٹھا رہا. اس دور میں حسین کی عمر کتنی تھی, اس دور کے اندر حسن کی عمر کتنی تھی, حضرت عمر کے دور میں ان کے ساتھ کیا برتا ہوا, حضرت عثمان کے دور میں ان کے ساتھ کیا برتا ہوا. آج عمر کو خاندان اہل بیت کے سامنے کھڑا کرتے ہو, آج ان کی دشمنی تم ممبروں پر بیان کرتے ہو, آج ان کی دشمنی تم میڈیا پر بیان کرتے ہو. کیا تمہیں وہ لفظ بھول گئے جب عبداللہ بن عمر روتا ہوا اپنے باپ کے پاس آیا, بدری صحابی ہے, احد کے میدان میں نبی کے ساتھ لڑنے والا, کھڑے ہو کر کافروں کے ساتھ لڑنے والا صحابی ہے. یہ جب بیٹا پیغام لے کے آیا, ابا آج حسین بادشاہ نے, آج علی کے بچڑے نے, فاطمہ کی گود میں کھیلنے والے, آج حسین نے اپنی محبت میں آ کر, موج میں آ کر آج عجیب جملہ کہہ دیا اور کہنے لگا یا ابن الغلام, اے میرے غلام کے بیٹے. ابا 22 لاکھ مربع میل کے حکمران کے بیٹے کو غلام کا بیٹا کہہ دیا. حضرت عمر تھر تھر کانپنے لگے, آنسوؤں سے آنسو نکل آئے. فرمایا بیٹا جلدی کر شہزادہ اپنا ارادہ نہ بدل دے, کاغذ قلم لے جا. جو حسین نے اپنی زبان سے کہا کاغذ قلم پر لکھوا کے لے آ. بچہ سمجھا کوئی تعزیرات, کوئی حد قائم ہوگی, حضرت حسین کو حسن کو طلب کر لیا جائے گا. عبداللہ بن عمر گئے, کہا حسین کے بیٹے جو تجھے زبان سے مجھے غلام کا بیٹا کا کاغذ پر لکھ کے دے دے. حضرت عمر کے بیٹے کاغذ پر لکھوا لائے, حضرت حسین نے کاغذ پر لکھ کے دے دیا. جب یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دربار میں آئے, کہاں حسین کا لکھا ہوا, بیٹے عمر ابن عمر نے وہ کاغذ دے دیا. حضرت حسین نے وہ کاغذ اپنی آنکھوں کے لگایا, اپنے ہونٹوں کے لگا کے رونا شروع کر دیا, سینے سے لگا کے زاروں قطار روتے رہے. پھر اس کاغذ کی 4 تہیں کی, عبداللہ بن عمر کو بلایا. اے عبداللہ بن عمر, جی میرے ابا جان, فرمایا اس کاغذ کو سنبھال کے رکھ, جس دن عمر کا انتقال ہو جائے اب عمر کو غسل دے کے کفن پہنانا, اس کاغذ کو کفن اور سینے کے درمیان رکھنا. میں اس کاغذ کو قبر میں لے کے حضور کے روزے انور میں جاؤں گا. قبری والا پوچھے گا عمر کیا کر کے آیا, میں اپنے کفن میں سے کاغذ کا ٹکڑا نکال کے دکھاؤں گا. زندگی بھر تیری غلامی کرتا رہا, تیرے جانے کے بعد تیرے نواسوں کی نوکری کر کے آیا, اپنی طرف سے نہیں دکھا رہا بلکہ سند کے طور پر تیرے نواسے حسین کا لکھا ہوا ساتھ لے کے آ گیا. سبحان اللہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجلاس چل رہا ہے, کمرے میں بیٹھے ہوئے. کون عمر؟ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. تذکرہ جس کا قرآن میں, تذکرہ جن کے زبور انجیل میں. یہ نبی کی جماعت ہے, پروردگار عالم نے جن کو کہہ دیا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ, جن کے تذکرے اللہ آسمانوں پہ کر رہا ہے, آسمانی کتابوں میں کر رہا ہے. ہجرت حبشہ سے سیدہ ام حبیبہ بھی اس میں شامل تھی. حبشے سے ہجرت کر کے جب واپس آئی, راستے میں ایک راہب نے روک لیا. مکے کے 82 لوگوں کو دیکھ کے کہنے لگے کہونو کہاں سے آئے ہو؟ من مکہ. ہم مکہ سے آئے ہیں. مکے کے اندر تو ایک نبی نیا آیا جس نے آ کر اللہ کے نبی ہونے کا دعویٰ کیا. ام حبیبہ کہنے لگی ہمارے میں سے لوگوں نے کہا وہ نبی تو ہمارے میں سے ہے, وہ نبی تو ہمارا رشتہ دار ہے, ہمارا اپنا ہے. اللہ اکبر. اس کی صداقت میں کوئی کسی قسم کا عیب کوئی نہیں, کسی قسم کا کھوٹ کوئی نہیں. وہ راہب اتنا خوش ہوا, اپنے معبد خانے میں لے آیا, کھانے کا انتظام کیا, رہنے سہنے کا انتظام کیا. 3 تماثیلیں, 3 تصویریں اٹھا کے لایا. پہلی تصویر سے کپڑا ہٹایا. اللہ اکبر. کہنے لگا اس تصویر کو پہچانتے ہو؟ ام حبیبہ کہتی میری آنکھوں میں آنسو آ گئے, رسول اللہ کے مشابہ بنی ہوئی تھی. ہم نے کہا یہ تو ہمارے محمد الرسول اللہ ہے. دوسری طرف اس تصویر سے پردہ ہٹایا, صدیق اکبر کے مشابہ تھی. تیسری تصویر سے پردہ ہٹایا. کہنے لگے اس ہستی کو جانتے ہو؟ ام حبیبہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہنے لگے یہ تو ہمارا عمر ہے.
عمر بن خطاب ہے، اللہ اکبر، وہ رو کے کہنے لگا اے مسلمانوں بے فکر ہو کے مدینے چلے جاؤ، جس دین کے پیروا، جس دین کو بڑھانے والے، جس دین کے محافظ اس جیسے شخص ہو، تم گھروں میں جا کے بیٹھ جاؤ، اللہ ان کی جوتیوں کی برکت سے اسلام پوری دنیا کے اندر پھیلا کے رہے گا۔ سبحان اللہ۔ ذالک مثلهم فی التوراۃ ومثلهم فی الانجیل۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں قسطنطنیہ کے سفر پہ گیا، تجارتی قافلہ لے کے میں شام میں گیا، میں اپنے قافلے والوں سے بچھڑ گیا، مجھے پتہ نہ چلا میرے قافلے والے کس راستے پر چلے گئے۔ اللہ غنی فرمانے لگے میں ایک درخت کے نیچے بیٹھا تھا، ایک راہب آیا، کہنے لگا کون ہو؟ میں نے کہا عمر بن خطاب۔ کہاں سے آئے ہو؟ فلانی جگہ سے آئے۔ وہ مجھے اپنے گھر کے اندر لے گیا۔ کیوں پریشان ہو؟ کہ میں اپنے قافلے والوں سے بچھڑ گیا، میرے قافلے والے پتہ نہیں کہاں چلے گئے۔ کہنے لگا پریشان نہ ہو، میرے پاس 2 اونٹنیاں بڑی تیز ہے، میں اپنے غلاموں کو کہوں گا تجھے سوار کرا کے لے جائیں گی، کل صبح سے پہلے تیرے قافلے والوں کے ساتھ جا کے ملا دیں گی۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں حیران رہ گیا، اس نے مجھے کھانا کھلایا، پھر کہنے لگا آرام کر لے، میں نے آرام کیا، پھر وہ ایک کاغذ قلم لے کے آیا، کہنے لگا اس کاغذ قلم پر، اس قلم سے کاغذ پر لکھ دے۔ میں نے کہا کیا لکھوں؟ کہ اس کاغذ پر لکھ دے اللہ جب تجھے زمانے پر حکومت دے گا تو میری زمین کا ٹیکس تو معاف کر دے گا۔ حضرت عمر کہتے ہیں مجھے ہنسی آ گئی، میں حیران ہو گیا، میں نے کہا مجھے مکی کی سرداری نہیں ملتی، میرا باپ تو مجھے رسے مار مار کر اونٹ چرانا سکھاتا ہے، یہ زمانے پر حکومت کیسے ملے گی؟ کہ میں نے کہا باپا تو لگتا ہوش میں نہیں، کہ عمر لکھ دے، لکھنے میں کیا حرج ہے؟ میں نے دنیا کی علاقے بھی سرفت ہوا، حضرت عمر مدینے میں بیٹھے ہیں، بچی نبی کے کونے میں بیٹھے رو رہے ہیں، ایک بوڑھا آپ کے پاس بیٹھا جس نے اپنی گٹھڑی کھولی، پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہیں، اس گٹھڑی میں سے پرچہ نکال حضرت عمر کے سامنے کر دیا۔ صحابہ اکرام پریشان ہیں، حضرت عمر کہہ رہے لا لعمر ولا لابنہ، لا لعمر ولا لابنہ، نہ میری نہ میرے بیٹے کی، نہ میری نہ میری بیٹے کی۔ صحابہ کہنے لگے عمر کیوں رو رہا ہے؟ کہ اللہ اکبر، یہ کاغذ لے کے سامنے آ گیا، جب میں تجارت کے حوالے سے میں نے بھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، میں ملک شام گیا تھا، اس نے کہا تھا جب اللہ تجھے زمانے پر حکومت دے گا تو ہماری زمین کا ٹیکس معاف کر دینا۔ آج اللہ نے حضور کی جوتیوں کے صدقے مجھے پورے زمانے پر حکومت دے دی، 22.5 لاکھ مربع میل کا حکمران بن گیا۔ یہ آج پھٹا ہوا کاغذ لے کے آیا، میں اس کے آگے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں یہ زمین، یہ مملکت اللہ اکبر نہ عمر کی نہ عمر کے بیٹے کی۔ آج جو مسند خلافت پر عمر کو منصب بنا ملا، اللہ کی قسم سارے کا سارا حسین کے نانے کی جوتیوں کا صدقہ ہے۔ سبحان اللہ۔ کون؟ عمر رضی اللہ تعالی ممبر پر کھڑا ہو کر اعلان کر رہا ہے اسمعوا واطیعوا، او لوگو میری بات سنو، میرا کام مانو۔ ایک صحابی رسول کھڑے ہو گئے، فرمایا لا نسمع ولا نطیع، عمر نہ تیری بات سنی جائے گی نہ تیرا کام مانا جائے گا جب تک تو یہ نہیں بتائے گا جو آج نئے کپڑے کا تو نے جوڑا پہن رکھا ہے، کرتا پہن رکھا ہے، عمر بتا تیرے پاس یہ کرتا کہاں سے آیا ہے؟ مربے کے مربے ہڑپ کرنے والوں، اے عزیزوں، جس ملک کا اللہ اکبر گلی کے اندر جھاڑو پھیرنے والا کرپشن کے اندر ملوث ہو، جس ملک کی اقتدار کی کرسی پر بیٹھنے والا کرپشن کے اندر ملوث ہو، اس ملک کے اندر خوشحالی کہاں سے آئے گی؟ جس ملک کا نوجوان اپنی کار کے اوپر سب ہلالی پرچم لے رہا ہے اور گاڑی کے اندر انڈیا کے گانے چلائے، پھر وہ یہ سمجھے اے وطن کے جوشیلے جوانوں، قوم اس اے وطن کے جوشیلے جوانوں، تمہیں ہوائیں اور فضائیں سلام کہتی ہے، اللہ کی عزت کی قسم ہے، ہرے رنگ کا سبز ہلالی پرچم جب گاڑی کے اوپر لہراتا ہے اور گاڑی کے اندر انڈیا کا گانا چلتا ہے، پھر یہ فضائیں تمہیں سلام نہیں کہتی، پھر یہ فضائیں